اس مسئلے کی بنیادی وجہ دیکھیں تو وہ یہ طبقاتی نظام ہے۔ تو چھوٹی قومیتوں کو ریاست سے لڑا کے آپس میں ایک ٹکراؤ کر کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب لینن کا دور تھا تو اس وقت جب لینن نے یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا تھا، یہ ایک نظریاتی ڈیسیژن نہیں تھا۔ 21ویں صدی میں اگر آپ وہی اسٹریٹجی اپنائیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی۔ ریاست جو ہے اس وقت بہت زیادہ اس کے مقابلے میں اس وقت طاقتور ہے۔ کیوبا کا ریولوشن جب ہوا تھا 1959 میں، جو کہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں تھا، برابری پارٹی ایک لیفٹ کی پارٹی ہے، اور پاکستان میں بہت سے اس طرح کے گروہ ہیں، گروپس ہیں، پارٹیاں ہیں جو لیفٹ کے نظریات پہ بنی ہیں۔ ہمارے ان سے کچھ بنیادی اختلافات ہیں، اور آج میں ان میں سے ایک اختلاف پہ بات کروں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں، بہت سے خطوں میں چھوٹی قومیتوں کا، چھوٹے گروپس کا یا اقلیتوں کا استحصال ہوتا ہے، ان کو ان کے پورے حقوق نہیں ملتے۔ وہ چاہے انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، اسی طرح افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں، لاطینی امریکہ میں ممالک ہیں، اس طرح آسٹریلیا، مطلب دنیا میں کے تقریباً ہر خطے میں کہوں گی یہ یا آج ہو رہا ہے یا یہ ہسٹری میں ہوتا رہا ہے۔ لیفٹ کی پارٹی یا لیفٹ کے نظریات رکھنے والا کوئی بھی انسان ہمیشہ کسی بھی محکوم اور مظلوم گروپ کے ساتھ، فرد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس میں کہ چھوٹی قومیتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن جب اس ایشو کو کلاس ڈیوائیڈ سے الگ ہو کے دیکھا جاتا ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں سے یہ پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس مسئلے کی بنیادی وجہ دیکھیں تو وہ یہ طبقاتی نظام ہے، اور جب تک ہم اس مسئلے کو اس پورے تناظر میں نہیں دیکھیں گے، جب تک نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں بلوچستان کی۔ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ہی ناراض ہیں، کچھ جو ہیں علیحدگی پسند تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ اب اس مسئلے کو اگر ہم صرف ایک چھوٹی قومیت کے حساب سے دیکھیں گے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ وہاں پہ ایک قبائلی سرداری نظام جو ہے وہ رائج ہے، وہاں پہ ایک بہت زبردست اسٹرانگ طبقاتی نظام ہے، تب تک ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ تو اس کو آپ ریاست اور قوم کے درمیان مسئلہ سمجھ کے آپ اس کو نہیں کر سکتے، جس طرح کے لیفٹ کی جو باقی پارٹیاں ہیں، جو گروپس ہیں، وہ عام طور سے یہی کرتے ہیں کہ وہ اس کو ریاست اور قوم کے درمیان ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، rather than کہ پورے جو قبائلی سسٹم ہے اس میں کس طرح سے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور کس طرح سے قبائلی سردار جو ہیں انہوں نے پھر ایک حکمران طبقے سے گٹھ جوڑ کر کے کس طرح سے استحصال کیا ہے لوگوں کا۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے، بنیادی مسئلہ جو ہے وہ طبقاتی نظام کا ہی ہے، اور یہی بات جو ہے برادری جو نظام ہے، جو چھوٹے لیول پہ ہے، لیکن برادری کا جو سسٹم ہے وہ بھی اسی پہ قائم ہے۔ مطلب آپ کے جو برادری کا سربراہ ہوتا ہے، جو بڑا سربراہ ہوتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہوگا۔ وہ جا کے یا کسی جاگیردار سرمایہ دار سیاستدان سے یا کسی پارٹی سے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے، این بلاک پوری برادری جو ہے وہ اس کو ووٹ دیتی ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ مراعات دی جاتی ہیں اور کچھ ان کو فائدے پہنچائے جاتے ہیں، جس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس سربراہ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طبقاتی نظام کا ایک شاخسانہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ مذہبی اقلیتیں دیکھ لیں، وہ چاہے مذہبی اقلیتیں ہوں یا مذہبی جو اکثریت کے لوگ ہیں ان کے گروپس ہوں، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ انہی سرمایہ دار جاگیردار پارٹیوں کے ساتھ مل کے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں، الائنس بنا لیتے ہیں، ان سے کچھ فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا حصہ، بچے کھچے ٹکڑے جو ہیں وہ نیچے تک لوگوں تک پہنچتے ہیں، لیکن جو اس کا وہ کہتے ہیں نا لائنس شیئر، جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ اس لیڈر کے پاس جاتا ہے، اور اس لیڈر کی اس سے طاقت بنتی ہے، اس کی ایک حیثیت بنتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اور اس کے پاس پھر جو ہے مزید اختیارات بھی ہوتے ہیں، اور اس کو ایک لیڈر بھی مانا جاتا ہے، اس کی چودراہٹ بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس ملک میں عورتوں کے مسائل دیکھ لیں، عورتوں کا مقام دیکھ لیں، اور جس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ پدر شاہی نظام ہے، تو اس کے شاخسانے بھی، اس کے تانے بانے بھی جو ہے وہ آپ کی طبقاتی سیاست سے، طبقاتی نظام سے ہی جڑتے ہیں۔ تو چھوٹی قومیتوں کو ریاست سے لڑا کے، ریاست کے سامنے مد مقابل کھڑا کر کے، ان کی آپس میں ایک ٹکراؤ کر کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ریاست کی اپنی جو نیچر ہے، اس کی جو اپنی آپ سمجھ لیں کہ بنیاد ہے، جب تک ہم اس کو نہیں تبدیل کرتے، ہم اس کو ایک طبقاتی نظام ختم کر کے ایک غیر طبقاتی ریاست کا قیام نہیں ہوتا، تب تک یہ مسئلے ختم نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جو بھی گروہ ہو، جو بھی چھوٹی قوم ہو، گروپ ہو، برادری ہو، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے چھوٹی قومیتوں کا، یہ لینن کی کلاسیکل جو تھنکنگ ہے یا اس کے جو نظریات ہیں اور یا اس کی جو اسٹریٹجیز تھیں ایکچولی وہاں سے لی گئی ہے، جو کلاسک لیفٹ ہے یا جو روایتی لیفٹ ہے میں کہوں گی. اور لیکن جب لینن کا دور تھا تو اس وقت جب لینن نے یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا تھا، یہ ایک نظریاتی ڈیسیژن نہیں تھا، یہ ایک اس کے زمانے کے حالات کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ چھوٹی قومیتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کو اپنے ساتھ ملائے گا، کیونکہ اس وقت کے دور میں اس کو اس سے فائدہ ہونا تھا. اس کی جو بڑی تحریک تھی زار کو ختم کرنے کی، شہنشاہت کو ختم کرنے کی، اس میں اس کو مدد مل رہی تھی، اس لیے اس نے چھوٹی قومیتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا. 21ویں صدی میں اگر آپ وہی اسٹریٹجی اپنائیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، اور جو ہمارے سامنے ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. لینن کے دور میں شہنشاہت تھی، زار کا آپ کو جیسے معلوم ہے زار کی حکومت تھی، اور وہ بہت ہی ریاستی جبر بھی تھا اس وقت. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کمپیئر ٹو دیٹ تو ریاست جو ہے اس وقت بہت زیادہ اس کے مقابلے میں اس وقت طاقتور ہے. دنیا میں کسی بھی ریاست کو کہیں پہ بھی یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ اس کے علاقے سے یا اس کی جو سرحدیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک گروہ یا قوم جو ہے وہ علیحدہ ہونے کی کوشش کرے یا علیحدگی کی تحریک چلائے. کہیں پہ بھی ممکن نہیں ہے ابھی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست سے آپ نے لڑنا ہے، اور ریاست سے آپ لڑ نہیں سکتے. تو یہ ایک ایڈونچرزم ہوتا ہے جو کہ بہت سی لیفٹ کے گروپ ہیں وہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مطلب ابھی تک تو ان کو کامیابی نہیں ہوئی، ناکامی ہی ناکامی ہے، بیکاز اٹس ناٹ پاسبل آپ ریاست سے لڑیں. جب لینن کا زمانہ تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر اس طرح کے جو لیڈر تھے وہ انڈر گراؤنڈ بھی چلے جاتے تھے، وہاں پہ لیگل لٹریچر بھی چھپتا تھا جو کہ پھر چھپا کے لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا. لیکن آج آپ کہاں چھپیں گے، کیسے چھپیں گے؟ اس وقت تو اتنے سرویلنس کے طریقے ہیں ریاست کے پاس کہ آپ کہیں چھپ ہی نہیں سکتے. اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ کیوبا کا ریولوشن جب ہوا تھا 1959 میں، جو کہ مارکسسٹ ریولوشن نہیں تھا، اس کے بعد سے کوئی ریولوشن نہیں ہوا. اس وقت تو اگر آپ سرویلنس کے طریقے دیکھیں تو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، پاکستان میں بھی دنیا میں بھی. مطلب ابھی جب اکبر بگٹی کے ساتھ ریاست کا ٹکراؤ ہوا تھا تو کیا کہا تھا مشرف نے کہا تھا اکبر بگٹی کہیں بھی چھپ جائے ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر وہی ہوا نا، ریاست کو پتہ چل گیا. اسی طرح کلبھوشن سنگھ جو تھا وہ ایران سے وہ آتا جاتا تھا اور یہاں پہ تخریب کاری تھا، تو اس کی بھی سرویلنس ہوئی اور آخرکار وہ پکڑا گیا. تو آج کل آپ چھپ نہیں سکتے، آپ انڈر گراؤنڈ نہیں جا سکتے، کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو آخرکار جو ہے آپ کو یہ جو طریقے ہیں ان سے نقصان ہی نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک اور جو بڑا نقصان ہے اس اسٹریٹجی کا کہ آپ چھوٹی قومیتوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ نقصان یہ ہے کہ آپ کبھی بلوچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کبھی آپ پشتون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کبھی آپ کسی اور قومیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو اپنے جو مسائل ہیں اس پہ اور طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے مقصد پہ متحد اور منظم کرنے کے بجائے آپ ان کو چھوٹے چھوٹے جو ان کے انڈیویجولز جو ان کے مسئلے ہیں آپ اس پہ تحریکیں چلا رہے ہیں. اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ برابری پارٹی کے راستے میں کم از کم ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں تو آپ ان کو بجائے اس کے کہ وہ ایک بڑی تحریک بنے آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تحریکوں میں، جس میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی ہوا ہے، یہی ناکامی ہے لیفٹ کی، جو کہ کئی دہائیوں سے جو کام کر رہے ہیں اس ملک میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. بجائے اس کے کہ لوگوں کو ان کے بنیادی مسائل پہ اکٹھا کیا جائے، اس طرح کے ضمنی ایشوز جو سائیڈ ایشوز ہوتے ہیں اس پہ اپنی توانائی ضائع کرنے کے، وقت ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے دراصل. تو آج کے دور میں جو بھی خونی انقلاب کی بات کرتا ہے، تشدد کر کے وہ کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، اس کو سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ملے گا. اور جب وہ خون بہانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کا خون ہے جو بہے گا، کیونکہ ریاست تو ناکام نہیں ہوگی، ریاست طاقتور ہے، ریاست کا بول بالا ہوگا آخرکار. تو یہ جو بنیادی نقطہ ہے یہ ہمیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. تو اس وقت آج کل کے دور میں 21ویں صدی میں صرف ایک ہی راستہ ہے تبدیلی لانے کا یا اس نظام کو بدلنے کا، اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ریولوشن کیا جائے یا سیاسی انقلاب لایا جائے. اس وقت ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے جس کے ذریعے یہ طبقاتی نظام ختم کیا جا سکتا ہے، ایک مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور اس نظام کو بدلا جا سکتا ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل ریولوشن یا سیاسی انقلاب. اب سیاسی انقلاب کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کروڑوں لوگوں کی ایک یونیفائڈ تحریک چاہیے، ایک متحد اور منظم تحریک چاہیے. اور پھر آج کل کے دور کے جو تقاضے ہیں جس میں کہ آپ کا سوشل
सोशल मीडिया की जो अहमियत है, जिसको कि एक टूल के या हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी भी छुपी ढकी नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है लोगों को मोबिलाइज़ करने की, वो ये है कि आपका पैगाम उन करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अहम टूल है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि मेरा ख़्याल है कि लेफ़्ट को मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बल्कि वो शायद इससे शदीद इख्तिलाफ़ करें और गुस्सा भी करें, वो ये है कि जब तक आपके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होगी, एक या चंद ऐसे लीडर नहीं होंगे जिनको करोड़ों लोग जानते हों, जिनकी बात वो सुनने के लिए तैयार हों, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो और जिसको सुन के वो मोटिवेट भी हों, मोबिलाइज़ भी हों, उसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। इस वक्त आपके पास जितना इल्म हो, जितनी आप डिस्कशंस कर लें, जितनी आप स्टडी सर्कल्स कर लें, बुक्स पढ़ लें, लेकिन उसका हासिल जो है वो तबकाती निज़ाम के ख़ात्मे में नहीं होगा, चाहे आपको इंटेलेक्चुअली उससे सेटिस्फेक्शन मिले। बराबरी पार्टी इसी बुनियाद पे, इसी नज़रिए पे बनाई गई थी कि इस वक्त हम जदीद तकाज़ों को सामने रख के, जदीद जो दुनिया है उसमें जो इस वक्त हालात हैं और जो बदल रहे हैं, उसको सामने रख के हम एक ऐसी पार्टी तश्कील दें जो कि लोगों तक पहुंच सके, लोगों को मोबिलाइज़ कर सके, लोगों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कर सके बजाय तकसीम करने के लिए। और उसके लिए हमारे पास जो एक फिगर है, एक नाम है, वो जवाद अहमद का है। और बहुत से लोग इस पर, लेफ़्ट के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनको नाराज़गी भी होती है और वो इसको शख्सियत पसंदी या शख्सियत परस्ती का नाम दे देते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त शख्सियत के बगैर, किसी नाम के बगैर आप कोई बड़ी सियासी पार्टी बना ही नहीं सकते, और वो आपके सामने सबूत मौजूद हैं आपके। बराबरी पार्टी का बुनियादी मकसद इस मुल्क में तबकाती निज़ाम का ख़ात्मा है और उसके लिए लोगों को मोबिलाइज़ करना है। तो लेफ़्ट के लोगों से मैं ये कहूँगी, अगर आप में से कोई भी अगर ये करना चाहता है, उसका मतमे नज़र ये है, तो फिर आप आएँ और हमसे डायलॉग करें, हमसे डिस्कशन करें। और फिर अगर आप मुतमईन नहीं होते या आप फिर भी इख्तलाफ रखते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कि आपका जमहूरी हक़ है। लेकिन आप मेरी बातों पे गौर करें, सोचें और फिर समझें कि ख़ास तौर से मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि अभी उभरते लेफ़्ट के लीडर्स हैं, जिसमें कि यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत से इस तरह के लेफ़्ट के लोग हैं जिनको मैं समझती हूँ कि लेफ़्ट की जो रवायती पार्टियाँ हैं उन्होंने गुमराह किया हुआ है, उनको छोटी कौमियतों के सवाल पे खड़ा करके उससे बजाय एडवेंचरिज़म की आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो जदीद दुनिया के तकाज़े हैं, जो जदीद तौर तरीके हैं, उसके मुताबिक आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, चाहे आपका नज़रिया एक ही हो। लेकिन आपकी जो कामयाबी और नाकामी है, उसका जो कहते हैं ना डिसाइडिंग फैक्टर है, वो आपकी स्ट्रैटेजी होगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम तो ये कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इसी पे हम कामयाब होंगे। अगर आपको ये सही लगता है या आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।